بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ پاکستان کی قومی سیاست، تحریک عدم اعتماد، اب تحریک عدم اعتماد ایک نہیں دو تھیں، دوسری کا کیا بنا وہ بھی آپ سے ذکر کرتے ہیں، لیکن بڑا دلچسپ میچ ہو رہا ہے اور بغیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ میں دوبارہ پھر آپ سے کہوں گا کہ کسی بھی حتمی نتیجے پر مت پہنچیے گا، اور اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پنڈت ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے آپ کو کہ کل کو ہونا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چینج ہو رہی ہے صورتحال۔ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم عمران خان چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیں گے اور اس پہ راضی ہو جائیں گے اور عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیں گے۔ یہ تو پتہ تھا کہ عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن یہ بالکل کنفرم نہیں تھا کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب والا کارڈ کھیلیں گے اور ان کو گھر سے بلا کے یہ کہیں گے کہ جناب یہ لیں سی ایم شپ کا حمایت ٹکٹ، اب آپ جائیں اور جا کے اپنی اکثریت ثابت کریں، حکومت سازی کریں۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا مہر بخاری صاحبہ کو، اور اس میں کافی سخت باتیں بھی کیں، جس کے بعد معاملات تھوڑے سے کشیدہ بھی ہو گئے۔ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف پہ کافی تنقید کی، پھر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے بھی اس کو بلیک میلنگ کہہ دیا کہ 5 سیٹوں والے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ پھر مونس الہی نے ذرا شیخ رشید صاحب کی کلاس لی، شیخ رشید صاحب نے پھر واپس جواب دیا، اور اس طریقے سے یہ کافی ٹسل چل رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ تھی کہ جناب کیسے ممکن ہے کہ 10 سیٹوں والوں کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں۔ اور پھر ایک اور پیشکش کی گئی تھی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ آپ اپنی پارٹی کو ضم کر لیں پی ٹی آئی میں، تو ایسے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اس پہ بھی مونس الہی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور بتایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک طرح سے ڈیڈ لاک تھا، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن کے ساتھ ان کی بات چیت بہت آگے بڑھ گئی تھی، اور مسلم لیگ نواز نے بتا دیا تھا کہ جناب سی ایم شپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن شکوک و شبہات موجود تھے۔ تو کل جو یکسر تبدیلی آئی اور ودن نو ٹائم، یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر ساری صورتحال تبدیل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بلایا ہوا تھا۔ تو اب میں نے کل بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ان کو نامزد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تیر میں کئی شکار ہو جائیں، اور ایک تیر میں کئی جو مخالفین ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جائیں۔ اب آہستہ آہستہ سچویشن اسی طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں ہاتھ ہو گیا مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ جو اب تک کی اطلاعات ہیں، پہلے تو ذرا پنجاب کی صورتحال بتا دوں، پھر میں مرکز کی طرف بھی آتا ہوں۔ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ یہ خبریں چلوائی گئیں چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات ہو گئے ہیں، کیونکہ طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ ریزائن کر گئے اور انہوں نے کابینہ چھوڑ دی۔ پھر بلوچستان عوامی پارٹی آئی، انہوں نے فیصلہ کیا، خالد مقصی گروپ نے فیصلہ کیا تحریک عدم اعتماد کے حق میں، اور زبیدہ جلال وفاقی وزیر وہ چلی گئیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو پنجاب میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پہلے ایک خبر چلی کہ جناب چودھری شجاعت صاحب سے آصف علی زرداری صاحب ناراض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کاف لیگ کے فیصلوں پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور پھر یہ بھی خبر چلی کہ ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف واپس آ جائے۔ یہ خبریں باقاعدہ طور پہ چلائی گئیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ توقع کوئی نہیں کر رہا تھا، اور باقی سب خوش تھے۔ جو اینٹی پی ٹی آئی کیمپ ہے وہ بہت خوش تھا کہ چودھریوں کو کچھ نہیں مل رہا، وزیر اعظم عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، ضد پہ قائم ہیں، لہٰذا یہ جو رسی ہے یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ کمزور ہونے والی نہیں ہے، اور اسی میں اپوزیشن کا کام ہو جائے گا، اور عثمان بزدار صاحب فارغ ہو جائیں گے، اور وہاں پہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اپوزیشن کو مل جائے گی۔ اب اس میں کچھ اطلاعات مل گئیں، آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ کو کچھ اطلاعات موصول ہوئیں، اور وہ اطلاعات یہ تھیں کہ یہ پنجاب میں مرکز میں عدم اعتماد جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نواز ایک ایسا کھیل کھیلے گی کہ پھر نہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن سکیں گے،
نہ ہی کوئی اور بن سکے گا، اور پنجاب اسمبلی تحلیل کروا دی جائے گی۔ یہ ایک طرح کا پلاننگ بنائی گئی تھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ یہ اطلاعات پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی مل گئیں اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مل گئیں۔ اب زرداری صاحب مسلسل مسلم لیگ نواز کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فیصلہ کرنے میں دیر مت کریں، ذرا جلدی کر لیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی میسیج دیا کہ دیگ پک چکی ہے، بلکہ پک گئی ہے، بٹ بھی گئی ہے، کچھ رہ گئی، کچھ بدلنے والی ہے، کچھ کردار بدلنے والے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی سنسیئرٹی پہ نہ تو پیپلز پارٹی کو یقین آ رہا تھا، نہ کاف لیگ کو یقین آ رہا تھا، اور ترین گروپ بھی ذرا ڈاماڈول تھا، کیونکہ ایسی صورت میں جو ترین گروپ علیم گروپ ہے ان پہ فلور کراسنگ کا بھی الزام آتا۔ تو یہ ساری سچویشن موجود تھی۔ مسلم لیگ نواز جب سے یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کیا ہے، منحرف ارکان جو ہیں وہ بھی ذرا انہوں نے بھی اپنے آپ کو بریکیں لگائی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لائف ٹائم کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور سیاست کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو جائے ان کے لیے۔ لہٰذا اس طرح کی اطلاعات موجود تھیں، اور جب وزیر اعظم عمران خان گورنمنٹ ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس آتی ہیں، کچھ ہیومن انٹیلیجنس بھی ہوتا ہے، تو جب یہ ساری باتیں وزیر اعظم عمران خان تک پہنچی اور ان کو بتایا گیا کہ اب مناسب وقت ہے کہ آپ یہ کارڈ کھیل دیں، تو انہوں نے وہ کارڈ کھیلا اور بڑا ہی صحیح جا کے فٹ بیٹھا، اور چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی، انہوں نے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر وہ کارڈ اٹھایا، جیب میں ڈالا اور چل دیے۔ آج بھی پھر چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا جی بالکل ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں، اور یہ فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے اور اتفاق رائے سے کیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، طارق بشیر چیمہ صاحب واپس آ جائیں گے، ہم ان کو منا لیں گے، وہ بھی اپوزیشن کے کیمپوں میں نہیں جائیں گے۔ یہ ڈیٹیلز، اور انہوں نے بھی، چودھری شجاعت نے بھی کہا یہ خبریں چلوائی گئی ہیں اختلافات کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ چودھری شجاعت اور مسلم لیگ کاف کی قیادت جو ہے، زرداری صاحب یہ فیصلہ تبدیل کروا لیں گے ان سے۔ ان کی بھی فوری تردید کی گئی، اور ظاہر ہے ڈس انفارمیشن پھیلا کے ہی کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا، نکالا جانا تھا۔ اسی دوران مسلم لیگ نواز نے گلہ کیا واپس زرداری صاحب کو اور مولانا کو کہ جناب آپ گارنٹر تھے چودھری پرویز الہی صاحب کے، تو چودھری تو نکل گئے پتلی گلی سے اور انہوں نے ہماری آفر قبول نہیں کی۔ تو زرداری صاحب کو جب گلہ شکوہ کچھ زیادہ کیا گیا تو انہوں نے جو پیغام رساں تھا ان کو یہ بتایا کہ یہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی 2 نمبری کی وجہ سے ہوا ہے، اور زرداری صاحب نے کہا کہ میں مسلسل کہتا رہا کہ آپ لیٹ مت کریں اور چودھری پرویز الہی صاحب کو سی ایم شپ دیں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیں، شرائط مت لگائیں، غیر مشروط طور پہ آپ ان کو اناؤنس کر دیں، اور باقی معاملات اس کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کی قیادت، خاص طور پہ شریف فیملی، اس بارے میں حیل و حجت سے کام لیتی رہی۔ پھر حمزہ شہباز نے براہ راست ترین گروپ کو رام کرنے کی کوشش کی، علیم گروپ سے رابطے کیے گئے، تو یہ ایک بد اعتمادی، ڈسٹرسٹ پیدا کیا گیا جان بوجھ کے، اور اس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے پوری اپوزیشن کو۔ تو گویا زرداری صاحب نے واپس مورد الزام ٹھہرایا نون لیگ کی لیڈرشپ کو اور یہ بتا دیا۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ تو ہے پنجاب کی صورتحال۔ پنجاب میں ابھی تک جو پازیٹیو سائن آ رہے ہیں، چودھری رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آئے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے سارا بات چیت ہی کھول کے رکھ دی۔ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کو تو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے سارا ملبہ چودھری مونس الہی پہ ڈال دیا۔ مونس الہی کا نام لے لے کے تنقید کرتے رہے وہ چودھری برادران پہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب بڑا ہم نے کہا کاف لیگ کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ ہماری پارٹی نہیں متفق ہو رہی، 10 ووٹوں کو کیسے ہم سی ایم شپ دے دیں، آپ لچک پیدا کریں، فلیکسیبلٹی کریں، لیکن مونس الہی نے سارا کھیل خراب کر دیا، اور ہماری بات چیت تو ابھی چل رہی تھی اور اس میں گارنٹر بھی موجود تھے، تو اس کے بجائے چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی وہ چلے گئے گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے، تو یہ ایک بہت نقصان والی بات ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے چیلنج یہ دیا کہ جی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم نہیں بن سکیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی ایسا دعویٰ مسلم لیگ نواز نہیں کر سکتی، کھیل تھوڑا سا
شروع ہوا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی اس دوران ڈیولپ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو ذرا بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، وہ ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا، ورنہ معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اب مرکز میں آ جائیں۔ مرکز میں یہ تو پنجاب کی صورتحال ہے۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات وزیر اعظم سے آج پھر ہوئی، اور انہوں نے اپنا بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، گو ہیڈ دیا۔ اب عثمان بزار صاحب کے استعفیٰ اناؤنس ہونا ہے، انہوں نے ریزائن کرنا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنی سٹرینتھ جو ہے وہ شو کریں اور پورے نمبرز شو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی شروع ہو گیا ہے، جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز پنجاب کے منحرف ارکان ہیں، ان کی ملاقاتیں وزیر اعظم سے شروع ہو چکی ہیں، اور اب وہ نمبرز بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نقصان جو ہے وہ بہرحال ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نواز اپوزیشن کے جو فلور کراسنگ والے منحرف ارکان ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف قبول کر رہی ہے اور ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ اوپنلی ان کو پارٹی سے انحراف اور فلور کراسنگ کو انکریج کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ میں وہ فلور کراسنگ کے خلاف گئی ہوئی ہے، لائف ٹائم نااہلی کے لیے گئی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تضاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ تو مسلم لیگ کاف کے وہ کہتے ہیں کہ 3 ووٹ ہمارے ساتھ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا کلیم ہے 2 ووٹ اور آئیں گے، یعنی کہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف متحد رہے گی۔ اب مرکز کی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں ایم کیو ایم کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں، 164 اور 165 کا مقابلہ ہے، اور 7 ممبرز جو ہیں وہ گورنمنٹ منتظر ہے، 7 ایم کیو ایم کے 7 ووٹوں کی، اور اپوزیشن بھی۔ ایم کیو ایم ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی، اور اب ایک اور اطلاع آ رہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم بھی ڈیوائیڈ ہو جائے۔ تو ایم کیو ایم کا خیال ہے کہ ہم ایک ہی فیصلہ کریں گے۔ ایم کیو ایم نے کل اپنے مطالبات، فائنل مطالبات جو ہیں وہ تھما دیے ہیں۔ اس میں 100 لوگ جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کے گرفتار ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ کراچی میں جتنے بھی کراچی، حیدرآباد، سکھر، ان کے دفاتر جو ہیں، اور خاص طور پہ مین آفس 90 کہتے ہیں جی وہ ہمیں واپس کریں، یعنی کہ ہمارے سارے کے سارے دفتر واپس کریں، اس پہ بات چیت چل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ بھوتانی، اسلم بھوتانی، بلوچستان سے آزاد رکن، وہ بھی اپوزیشن کی طرف ان کا بھی دل للچا رہا ہے، وہ بھی راغب ہو رہے ہیں اپوزیشن کی طرف صدر سے ملاقات۔ اسلم بھوتانی صاحب کے بعد اسرار ترین کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں بتا دوں کہ ابھی وہ بھی جو زبیدہ جلال ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو صورتحال تبدیل ہو تو کچھ اور بی اے پی کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف آ جائیں اور اپوزیشن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی میں 2-3 گروپ ہیں، جمال گروپ ہے، مکسی گروپ ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ ہے، یعنی کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، تو وہ بھی ابھی اس کا آنا ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ مسلم لیگ نواز پریشان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اگر یہ تنقید اور یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا فیصلہ بھی لے سکتی ہے اگر اس کو محسوس ہوا، کیونکہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت کو کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ عدم اعتماد کی ووٹ کے لیے، تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہے بد اعتمادی کو کہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ سارا کچھ زرداری صاحب اور کاف لیگ دونوں نے مل کے یہ میچ فکس کیا ہے اور ہمیں امبیرس کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو کیک ہے وہ زرداری صاحب اور چودھری برادران یہ لے اڑیں گے، اور یہ گورنمنٹ کو انڈائریکٹلی فائدہ دیں گے۔ یہی الزام زرداری صاحب لگا رہے ہیں مسلم لیگ نواز پہ کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں۔ یہ اب تک کی اطلاعات تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید خبریں دوں گا، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔